السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، پہلی بار نہیں آئی۔ عفان کہاں ہے؟ میں نے کالج جاتے ہی قدسیہ سے سب سے پہلے اسی کا پوچھا۔ کل بتا رہا تھا کہ کچھ کام ہے اسے، اس لیے آج نہیں آیا۔ عفان کو آج کالج آنا چاہیے تھا، کل مجھ سے مل کر آج وہ چھٹی کر سکتا ہے، لیکن اس نے کر لی۔ مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگا۔ قدسیہ سے عفان کی باتیں کی اور وہ اس کی باتیں کرتی ہی چلی گئی، جیسے اس انتظار میں تھی کہ کوئی اسے عفان کے ذکر پر اکسائے۔ سینئرز کے بھونڈے مذاق سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری بیگ پر پھول چپکا دیا تھا اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ جب احساس ہوا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی دوست، کلاس فیلو بھی نہیں تھی وہاں۔ دل چاہ رہا تھا اتنے سارے لوگ جو مل کر کہہ لگا رہے ہیں، ٹھیک انہیں کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دو۔ میں رو ہی پڑتی اگر عفان میرے پاس نہ آتا۔ اس نے مجھ سے لائبریری کا پوچھا، میں خود حواس باختہ تھی، اسے کیا بتاتی؟ کیوں نہ ہم مل کر لائبریری ڈھونڈیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ مجھے وہاں غنیمت لگا۔ میں اس کے ساتھ چلتی لائبریری آ گئی۔ کسی بھی مذاق کو اتنا دل پر نہیں لیتے کہ اس کے لیے آنسو ضائع کیے جائیں۔ لائبریری میں بیٹھ کر خود کو ریلیکس کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ اچھے ماحول میں ملیں گے۔ پھر آج سے پہلے میں نے کبھی قدسیہ کی تفصیلی کہانیوں پر پھر جیسا سوال نہیں کہا تھا۔ اگلے دن میں کالج نہیں گئی اور تیسرے دن وہ مجھے ڈھونڈتا میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ عفان کے دوست بہت کم تھے، ان میں سے ایک قدسیہ تھی، مگر قدسیہ ہی کیوں؟ 2 سال تک جب میں عفان کے قصے سنتی رہی تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتی رہتی تھی، اس وقت مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی یہ جاننے میں کہ آخر قدسیہ ہی عفان کی دوست کیوں؟ وہ قدسیہ کے ساتھ ہی کیوں وقت گزارتا ہے؟ اسے ہی کیوں اپنے نوٹس دیتا ہے؟ اس کی پڑھائی میں اتنی مدد کیوں کرتا ہے؟ فرینڈشپ ڈے پر عفان نے قدسیہ کو اپنے ہاتھوں سے بنی ایک آئل پینٹنگ گفٹ کی تھی۔ قدسیہ مجھے دکھانے کے لیے وہ پینٹنگ میرے کالج لائی تھی۔ نخلستان میں ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا، گھر کے پیچھے سورج کی کرنیں اسے روشن کر رہی تھیں۔ مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اس گفٹ میں جو قدسیہ کو ملا تھا، اور نہ ہی یہ جاننے میں کہ عفان نے اسے خود بنایا ہے تو کیوں، اور بنا کر اسے ہی کیوں دیا ہے۔ قدسیہ تو پینٹنگ پر انگلی رکھ کر اس کی تفصیلات بیان کر رہی تھی اور خوش بھی بہت تھی۔ تو اب مجھے یاد آیا کہ وہ دیا جانے والا نخلستان اس عفان کا تھا۔ یادداشت کی یہ یاد مجھے کچھ اچھی نہیں لگی۔ قدسیہ نے بھی عفان کو گفٹ دیا تھا، مجھے دکھا کر دیا تھا، اور عفان نے اسی کا دیا فرینڈشپ بینڈ پہن رکھا تھا۔ آنے والے دنوں میں نے خود کو عفان کا جائزہ لیتے بار وہ صرف بولتا نہیں تھا بلکہ میرے بولنے پر اصرار بھی کرتا تھا۔ وہ خاص طور پر مجھ سے مخاطب ہوتا تھا، حوریہ حوریہ، یہ تو جنت میں نہیں ملیں گی، کہہ کر وہ شرارت سے ہنسنے لگا۔ زمین پر بھی مل سکتی ہیں۔ میں نے ہاتھ سے سارے بال سمیٹ کر انہیں بائیں شانے پر سامنے پھیلا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ عفان نے دلچسپی سے میری بری آنکھوں اور برے بالوں کو دیکھا۔ وہ زمینی حور کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے معاملے تک تو ٹھیک ہی ہے کہ میں زمین پر بھی مل سکتی ہوں۔ کتابیں سمیٹ کر وہ کلاس لینے چلا گیا۔ غیر ارادی طور پر میں نے اسے دور تک جاتے دیکھا۔ کیا ہوا؟ قدسیہ نے میری نظروں کا تعاقب کیا۔ عفان کی بات بری لگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تمہیں عفان کی بات بری لگ ہی نہیں سکتی، وہ ایسی بات کرتا ہی نہیں جو بری لگے۔ قدسیہ شاید میری اس کوفت کی وجہ سے کہہ رہی تھی جو کالج میں مجھے اس کی ہائے ہیلو فرینڈ سے ہوتی تھی۔ ایک ہاتھ سے بالوں کو سہلاتے ہوئے میں قدسیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ قدسیہ کسی حد تک عفان کو جانتی ہے، وہ کیا کہہ سکتا ہے کیا نہیں۔ قدسیہ کو معلوم تھا ان دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی، جیسے 2 پکی سہیلیاں ہوں۔ اپنے فارغ وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے، کبھی میں اور قدسیہ، کبھی میں اور عفان، کبھی عفان اور قدسیہ، اور
کبھی ہم تینوں، ان تین لوگوں کے گروپ میں کوئی لیڈر نہیں تھا، تینوں ہی بولتے تھے، تینوں کو ہی سنا جاتا تھا۔ وہ ایک سنہری وقت تھا، ہم تینوں ہی خوش بے فکرے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ اس وقت نہ کوئی حاکم تھا، نہ ہی کوئی محکوم۔ اگر کوئی محکوم ہوتا تو میں ہوتی عفان کی۔ قدسیہ آج بھی بولتی تھی تو میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، مگر عفان کا کہا ایک ایک لفظ مجھے یاد رہتا تھا۔ وہ قدسیہ سے بھی زیادہ میری پڑھائی میں میری مدد کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں کہاں کہاں پڑھنے میں کمزور ہوں۔ میں اکثر اسے پڑھائی کے بہانے فون کرتی رہتی تھی، حتیٰ کہ رات گئے 2-3 بجے بھی، اگر میرا دل چاہ رہا ہوتا اس کی آواز سننے کے لیے تو میں وقت کی پرواہ کیے بغیر اسے فون کر دیتی تھی۔ میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں، مجھے معلوم تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ وہ نیند سے جاگتا تو بھی مجھ سے 10-15 منٹ ضرور بات کرتا۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز مجھ پر نشہ طاری کر دیتی، میرا دل چاہتا میں اسے سنتی ہی جاؤں۔ تو میری پیارے ریڈرز، اسٹوری کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔